أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. صدق اللہ العظیم. آیت نمبر 29. قل کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان اگر، ان کا مطلب اگر ہوتا ہے جسے ہم انگلش میں if کہتے ہیں. اگر تخفو تم چھپاؤ، ماں ان باتوں کو، فی صدورکم جو تمہارے دلوں میں ہے، او یا تبدوہ تم ان باتوں کو ظاہر کرو، یعلمہ اللہ بہرحال اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے. کوئی بات تم چھپاؤ
یا بیان کر دو زبان سے، ان دونوں کو اللہ تعالی خوب جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ، اور وہ تو جانتا ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالی، علی کل شیء، ہر چیز پر، قدیر، قادر ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو خطاب کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ نبی بھی انسانوں میں سے تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان عرب کے لوگوں میں سے تھے، اسی طرح کھاتے تھے، پیتے تھے، نیند تھی، سب کچھ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے دل میں بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ بیان نہیں فرماتے، لیکن آپ کے دل میں ہوتی ہیں، آپ کی خواہش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں خوب جانتا ہے۔ اور اہل ایمان کو بھی مخاطب کیا کہ اللہ تعالیٰ تو ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جو تمہارے سینوں میں ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور۔ انسان کسی بھی چیز کا اظہار کرے یا نہ کرے، انسان کے دل و دماغ میں جو بھی چل رہا ہوتا ہے، جو بھی وہ سوچ رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے، اس سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی۔ وہ تو زمین و آسمان کے تمام حقائق کو بھی اچھی طرح جانتا ہے، ان غیوب کو، غیب کی باتوں کو، اس علم کو بھی وہ جانتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں موجود ہے، اور وہ انسانوں کے علم میں نہیں ہے، ہمارے علم میں نہیں ہے۔ ایک زمین جس کے اوپر ہم رہ رہے ہیں، جی رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو زمین کا نچلا حصہ ہے، کہ زمین کے اندر کیا کیا ہے، انسان ابھی تک بہت کم دریافت کر سکا ہے کہ زمین کے نیچے پانی ہے، معدنیات ہیں، گیس ہے، تیل ہے، سونا ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ بھی بے شمار چیزیں ہیں جن تک انسان نہیں پہنچ سکا، لیکن اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔ اسی طرح ایک ظاہری آسمان ہمیں نظر آتا ہے جس کے اندر سورج ہے، چاند ہے، تارے اور سیارے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی جو کچھ، اس کے علاوہ 6 آسمان ہے، یہ آسمان ہے، اس میں کیا کچھ ہے وہ انسان اب تک اس کو سمیٹ نہیں سکا ہے، سمجھ نہیں سکا ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہوا ایک ایسی اللہ تعالی کی مخلوق ہے کہ وہ محسوس تو ہوتی ہے لیکن نظر نہیں آتی۔ یہ بھی ایک پورا علم ہے۔ فرشتے موجود ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتے ہیں، یہ علم بھی اللہ کے پاس ہے۔ اور بلکہ فرمایا کہ اس کے علاوہ بھی وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آیت نمبر 20 فرمایا یوم، اس جس دن، تجدو، پائے گا، کل نفس، ہر شخص، ما عملت، جو بھی اس نے عمل کیا ہوگا، من خیر، نیکی کا، محضرا، موجود، یعنی قیامت والے دن ہر شخص اپنی ہر نیکی کو موجود پائے گا۔ ایسے نہیں ہے کہ کسی شخص نے کوئی نیکی کی ہو، وہ چھوٹی سے چھوٹی ہو یا بڑی سے بڑی ہو، وہ اللہ کے فرشتے اس کو درج نہ کر سکے ہوں، رجسٹر میں، نامہ اعمال میں موجود نہ ہو، ایسے ممکن نہیں ہے۔ وما عملت، اور جو اس نے عمل کیا ہوگا، من سوء، برا، وہ بھی وہاں موجود ہوگا۔ تودو، چاہے گا، لو ان بینہا، انسان اس وقت آرزو کرے گا، چاہے گا کہ اگر، بینہا و بینہو، کہ کاش اس کے اور برائیوں کے درمیان، امدن بعیدا، بہت ہی دوری ہوتی، امدن دوری ہوتی، بعیدن بہت بڑی،
یعنی انسان جب اپنے برے نامہ اعمال کو دیکھے گا تو وہ کہے گا کاش اس کے اور برائیوں کے درمیان بہت ہی دوری ہوتی، اسے یہ رجسٹر نہ دیا جاتا۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تمہیں ڈراتا ہے نفسہ اپنی ذات سے، واللہ، اور اللہ تعالی رؤوف، بڑا ہی مہربان ہے، بالعباد، اپنے بندے کے ساتھ۔ یعنی یہ اس کی انتہائی خیر خواہی ہے کہ اللہ تعالی وہ تمہیں قبل از وقت ایسے اعمال پر متنبہ کر رہا ہے جو تمہارے انجام کی خرابی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ فرمایا کہ آپ جو بھی نیکی کا کام کرو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرتا، اسے اللہ کے مقرر کیے ہوئے فرشتے نوٹ کر لیتے ہیں، اور اسی طرح ہر برائی کو بھی نوٹ کر لیا جاتا ہے کہ ہر شخص قیامت والے دن اسے موجود پائے گا، کوئی چیز غائب نہیں ہوگی، نہ ہی انسان وہاں سے فرار اختیار کر سکتا ہے، راہ فرار کسی کو نہیں ہے۔ یوم یفر المرء من اخی، کسی کو راہ فرار نہیں ہے، کوئی چھپ نہیں سکے گا، سب کو اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، اور کوئی اپنی سزا سے بھاگ نہیں پائے گا۔ وہ اللہ کی عدالت، وہ ایک ایسی عدالت ہے جہاں سے ملزم اور مجرم بھاگ نہیں پائے گا۔ دنیا کے اندر تو ملزم اور مجرم پیسوں کی بنیاد پہ انصاف خرید لیتے ہیں، جج کو خرید لیتے ہیں، وکیل کو خرید لیتے ہیں، پولیس کو خرید لیتے ہیں، گواہوں کو خرید لیتے ہیں، لیکن قیامت والے دن وہ ایسی عدالت ہے کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ مال، ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، کوئی مال و دولت، اس کی بادشاہت، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گی۔ وہاں صرف اور صرف انسان کے اعمال اس کا ساتھ دے گے، نہ ماں ساتھ دے گی، نہ باپ ساتھ دے گا، نہ بہن بھائی ساتھ دیں گے، نہ دوست احباب، کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، نہ بیوی بھی، کوئی کام نہیں آئے گا، صرف اگر آپ کے اعمال اچھے ہیں تو آپ کامیاب ہیں، اور یہی اصل میں کامیابی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔